مشہور ہوا تھا، پتہ چلا تھا کہ ایک خودکش حملہ اور ایمبولینس میں بھی گھس گیا ہے۔ شہادت کے بعد ان کا پلان یہ تھا کہ جو ایمبولینس میں بی بی کا جسد خاکی جا رہا تھا اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی انہوں نے۔ یہ دونوں بی بی کی ڈیڈ باڈی کے بالکل سامنے بیٹھے تھے، تو وہ قیوم سومرو مرزا صاحب سے فرما رہے ناصر سے کہ یار دیکھ یہ ہمیں لفٹ نہیں کراتی تھی اور آج یہ ہمارے پیروں میں پڑی ہے، تو یہ چیز برداشت سے باہر تھی۔ ایک یہ جو اس وقت مشہور ہوا تھا، پتہ چلا تھا کہ ایک خودکش حملہ اور ایمبولینس میں بھی گھس گیا ہے، تو وہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی جی میں بی بی کی؟ ہمارے پنڈی کا ٹریفک کا ایس ایس پی تھا عابد شاہ، کیونکہ وہ ہمارے سب کو کنٹرول کر لیتا تھا، ہمارے سب کا دوست تھا، شہردار تھا، تو اس کو اس گاڑی پہ بٹھا دیا تھا آگے۔ ہم لوگوں نے جیسے وہاں سے نکالی اور راول روڈ پہ ہم نے گاڑی تیزی میں ایمبولینس نکال کے ایئرپورٹ کے لیے گئے، تو ہمیں یہ شک ہوا کہ کوئی غلط آدمی اس گاڑی کے اوپر چڑھ چکا ہے، بالکل پچھلے دروازے پہ کھڑا تھا وہ۔ تو میں ایس پی کو کہہ رہا ہوں عابد شاہ صاحب کو کہ عابد شاہ صاحب گاڑی روکو، بندہ غلط چڑھ گیا۔ اب زور سے کہہ نہیں سکتا تھا، تو میں نے وہ جو شیشے کا بیچ میں چھوٹا سا وہ کٹاؤ ہوتا ہے اس سے موو کر کے عابد شاہ کا بازو پکڑ کے میں نے کہا عابد شاہ گاڑی روکو۔ وہ اس کو ہدایت دے دی کہ گاڑی کہیں روکنی نہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ گاڑی کیوں رکوا رہا ہے، اور میں کہہ رہا تھا شاہ صاحب گاڑی جلدی سے روکیں، غلط آدمی اوپر چڑھ گیا ہے۔ وہ پھر آخر میں نے ان کو کھینچا، میں کہا عابد شاہ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو، 1 منٹ گاڑی روکو۔ اس نے گاڑی ہلکی کی تو ہم نے پھر اس کو مارا لات اور اس کو نیچے پھینکا چلتی گاڑی سے۔ وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ایک خودکش حملہ آور جو یہاں کہیں کھڑا تھا چاندنی چوک پہ جو یا کمیٹی چوک پہ، وہ خبیث اس پہ گاڑی پہ بھی چڑھنے کی کوشش کی ہے، گاڑی کو بھی اڑانے کی، مرنے کے بعد بھی کوشش کی تھی اس نے، لیکن وہ بچت ہو گئی، کچھ شک ہو گیا تھا۔ میں تھا اس گاڑی میں، ناہید خان، صفدر عباسی، اقتدار شاہ، شاہ خاور ایڈوکیٹ جو ہے۔ ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ شہادت کے بعد ان کا پلان یہ تھا کہ جو ایمبولینس میں بی بی کا جسد خاکی جا رہا تھا اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی انہوں نے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ وہاں جو گاڑی میں بیٹھے لوگ تھے ان کو ایک بندے پہ شک ہو گیا تھا جس کا ہم سے کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ عجیب حلیہ کا بندہ تھا۔ جب آپ وہ خودکش حملہ آور جو مبینہ طور پہ جس کا آپ کو پتہ چلا اس کو باہر نکالا، تو پھر آپ سیدھے ایئرپورٹ چلے گئے اسلام آباد؟ جی ہاں، وہ پھر ہمارا ہوا یہ کہ ہم ایئرپورٹ پہ، یہ جو آپ کا چکلالہ میں ایئرپورٹ تھا پرانا، ہم وہاں یہ ایئر فورس والے دروازے سے ہمیں اندر لے جایا گیا اور سیدھا لے جا کے کمانڈر کے کمرے کے باہر ہماری ایمبولینس کھڑی کی، جو ایئرپورٹ پہ ایئر فورس کا کمانڈر تھا، وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑی کی، وہاں سے نکال کے اس کے دفتر میں پھر ہم نے۔ بی بی کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا اور اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ فیملی کی طرف سے تھی یا یہ کیس کا جو ثبوت ہے یہ ختم کرنے کے لیے تھی؟ میری اطلاع یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم ہوا تھا، لیکن بقول ان لوگوں کے اور مختوم امین فہیم صاحب کے کہ میں نے آصف صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں بی بی جو ہونا تھا وہ تو اب بدقسمتی سے ہو چکا ہے، تو میں بی بی کی ڈیڈ باڈی کو خراب نہیں کرنا چاہتا، تو لازمی بات ہے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، سارا چیر پھاڑ ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا، تو اس لیے بعد میں اس نے بیان چینج کر دیا کہ ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کیا تھا، لیکن میرے وہاں موجود تھا، میرے پوری رپورٹ یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم ہوا تھا، اس کی رپورٹ غائب۔ انہوں نے کیا بتایا تھا، گولی لگی تھی یا وہ کیا؟ بقول تصدق صاحب کے کہ بی بی کو لیزر مشین سے مارا گیا۔ ڈاکٹر تصدق صاحب جنہوں نے ان کا علاج فوری طور پر جو وہاں اسپتال بلایا گیا، وہ وہیں قریب ہی تھے کہیں، اور انہوں نے آ کے بی بی کی ساری ٹریٹ کیا کہ پمپنگ کی، ہارٹ چلانے کی کوشش کی، لیکن بی بی جب پوری کوشش کر لی اس نے آرٹیفیشل طریقے سے، وہ پمپ ٹائپ کا ایک ہوتا ہے اس سے لگا کے، لیکن جب نہیں ہوا تو اس نے ڈکلیئر کر دیا، اور اس کے بعد فوراً اس نے وہ کیا تھا کہ ڈیتھ، کاسٹ آف ڈیتھ کیا ہے، تو لیکن بعد میں اس نے کہا کہ میں نے نہیں کیا، حیرانگی ہوئی ہے، اور ہمارے بھی اس ٹائم ہوش و باز کھوئے ہوئے تھے کہ ہم ان سے رپورٹ لے لیتے۔ بہرحال رات کو جب 7 بجے 8 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کسی سیکٹری کے ساتھ بیٹھ کے یا آرمی کے اسپوکس مین کے ساتھ بیٹھ کے، تو اس میں اس نے بالکل ڈینائی کر دیا کہ جی ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کی، آصف صاحب نے ہمیں منع کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ پھر ایئرپورٹ چلے گئے؟ وہاں سے ہم ایئرپورٹ چلے گئے۔ ایئرپورٹ میں کون کون موجود تھا؟ گاڑی جب ہم گئے ہیں تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں، میں
ناہید خان، صفدر عباسی، میجر امتیاز، شاخاور، اقتدار علی شاہ، بی بی کی ایک میٹ تھی، اور ایک یہ جو میں اپنا آصف صاحب کا تھا میٹ، یہ 2 بندے تھے. وہاں ہم نے بی بی کا دوپٹہ، بی بی کی چینج ہسپتال میں، بی بی کی انگوٹھیاں، یہ نہیں کہ کوئی سونے کی تھی، آرٹیفیشل تھی، بی بی سونا نہیں پہنا کرتی تھی زیادہ. یہ عقیق وغیرہ عقیق تھا یا اسی طرح کی چیزیں تھی 2-3، تو 2 انگوٹھیاں تھیں یا 3. بی بی وہ اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بی بی کی ایک چین تھی، کہ یہ بی بی کا سامان تھا جو ان کی ڈیڈ باڈی سے. تو وہ اسی ٹائم وہاں فاطمہ ان کی میٹ تھی، اس کو کہا کہ کلثوم تھی یا فاطمہ تھی، 15 سال ہو گئے، اس میٹ کا نام نہیں یاد، اس کے حوالے کیا گیا. وہ اس نے وہ شاپر اپنے پاس رکھا تھا. بعد میں کہا گیا کہ کچھ نہیں تھا، لیکن یہ چیزیں ہم نے خود اس کے حوالے کی تھی. میجر امتیاز وہاں موجود تھے، بابر صاحب موجود تھے، ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب موجود تھے، میرے بڑے بھائی صاحب وہاں آ گئے تھے، وہ بھی موجود تھے، شمیم حیدر سید. ان کے سامنے یہ ہم نے ان کو دی تھی. دارا ایئرپورٹ چلے گئے، 12:15 کے قریب اسپیشل جہاز آتا ہے دبئی سے. تو وہ جو کمانڈر تھا اس ایئرپورٹ کا، ایئر فورس کا انچارج تھا، اتفاق سے وہ جاننے والا تھا. تو اس نے کہا کہ رضوی صاحب آپ میرے ساتھ جیپ پہ آ جائیں، رن وے پہ اور کوئی نہیں جا سکتا. تو میں نے اور اس نے جا کے ان کو ریسیو کیا، بچوں کو اور ان کو، آصف علی زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو، بختاور، آصفہ، یہ 8 یا 9 آدمی تھے. باقی ان کے گھر کے لوگ تھے، کچھ فیملی کے رشتہ دار وغیرہ. تو یہ 8 یا 9 لوگ آئے تھے. ان کو ہم لے کے آئے ہیں. تو جب میں ان کو وی آئی پی لانچ میں لے کے گیا تو انہوں نے پہلے کہا کہ صفدر عباسی صاحب وغیرہ ان سے ملے، روئے، تعزیت کی. پھر اندر مخدوم صاحب، راجہ پرویز اشرف، شہری، جنرل کیانی جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تعزیت کے لیے ان کے وہاں آئے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ. حاکم علی زرداری صاحب کی والدہ، پھر پارٹی کے لیڈران آنا شروع ہو گئے. تقریباً کوئی 35 سے 40 لوگ وہاں موجود تھے. ان سے انہوں نے جنرل اشفاق کیانی نے تعزیت کی. 2-4 اور بھی فوجی تھے، لیکن اس کو کیونکہ میں جانتا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ محترمہ کی ڈیڈ باڈی بچوں کو لے جاؤ. تو کیونکہ وہ وی آئی پی کے رن وے کراس کر کے سامنے جو ان کے آفس تھے اس میں رکھا ہوا تھا، میز کے اوپر اے سی لگایا تھا، حالانکہ -2 سردی تھی. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیڈ باڈی کو اگر کوئی نقصان نہ ہو، تو وہاں اے سی بھی چلا دیا تھا انہوں نے. تو بچوں کو لے گئے، بچے روئے پیٹے، کافی لازمی ماں تھی ان کی، بہت بڑا لاس تھا. پھر 1 بجے کا ٹائم تھا، تو اس نے کمانڈر نے کہا کہ آپ ہمیں لسٹ دے دیں کہ کون کون جائے گا C-130 پہ. میں نے آگے آصف صاحب سے کہا، انہوں نے کہا پتہ کرو کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اس نے کہا 40. آصف صاحب نے کہا دیکھ لو جتنے ہیں. وہاں 35-40 ہی لوگ تھے. تو انہوں نے کہا سب کو لے چلو. ہم لوگ چلے گئے. ہم نے وہاں سب کو بٹھایا جہاز پہ. پھر آصف صاحب اور ان کے بچے بھی آ گئے. پھر ڈیڈ باڈی کو لے کے آئے، بچے ساتھ آئے تھے. تو جب جہاز بند ہو گیا اور اس نے اڑان کے لیے تیاری کی، تو آپ کو ایک واقعہ سناؤں، مجھے یاد ہے آج بھی. عجیب واقعہ ہوا وہاں. ایک ہمارا پارٹی کا ہی سینیٹر بھی بعد میں بنا، بی بی کی ڈیڈ باڈی کو رکھ دیا انہوں نے. وہاں کلپ لگے ہوتے ہیں، اس میں پھنسا کے فرش کے اوپر ہی جہاز کے. ہم لوگ ادھر بیٹھے تھے، ہمارے بالکل سامنے تھی. لیکن اتفاق سے قیوم سومرو جو بعد میں سینیٹر بھی بنے، ڈاکٹر قیوم سومرو اور مرزا ناصر، یہ دونوں بی بی کی ڈیڈ باڈی کے بالکل سامنے بیٹھے تھے. ہم تھوڑا سا ادھر تھے. عجیب پریشانی ہوئی ہے. ایک تو پہلے ہی ہم لوگ سوگ کے عالم میں تھے. تو وہ قیوم سومرو مرزا صاحب سے فرما رہے ناصر سے کہ یار دیکھ یہ ہمیں لفٹ نہیں کراتی تھی اور آج یہ ہمارے پیروں میں پڑی ہے. تو یہ چیز برداشت سے باہر تھی. بی بی ہماری ماں بھی تھی، لیڈر بھی تھی، اور ہم سے وہ پیار کرتی تھی، ہم ان سے ماں کی طرح پیار ہمارا تھا. تو وہ برداشت نہیں ہوئی. تو میں غصے میں کھڑا ہو گیا. میں کہا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو مجھے صفدر صاحب نے بڑی زور سے خود ناراض ہوئے، ڈاکٹر صفدر، ابن بیٹھ جاؤ. میں نے کہا آپ نے سنا نہیں کیا بکواس کر رہا ہے؟ کہہ رہے کیا کہا اس نے؟ بلکہ سامنے شہری رحمان اور اپنا 1-2 اور بھی خواتین بیٹھی تھی. تو کہنے لگے کیا کہا اس نے؟ میں کہہ رہا ہمارے پیروں میں پڑی ہے، کل تک ہمیں لفٹ نہیں کراتی تھی. یہ یقین کریں میں اس ٹائم حیران ہو گیا کہ بی بی کے بارے میں پارٹی کے یہ اچھا لوگ پارٹی کے تھے بھی نہیں. ناصر تو چلو تھا، لیکن ڈاکٹر قیوم سومرو تو آپ کو پتہ جیل میں، کراچی جیل میں آصف صاحب سے ملا تھا. وہ تو فضل الرحمان گروپ کے تھے. لیکن بڑی حیرانگی یہ ہوئی کہ یہ شخص کس طریقے کی بات، بڑی گھٹیا بات کی انہوں نے. اس پہ پھر بعد میں کوئی نہیں پوچھ پڑتال ہوئی؟
نہیں وہ مجھے منع کر دیا کہ آگے بات جائے گی، بات پہ وہ کوئی مسئلہ بنے گا، تم مت بولو. میں نے پھر صحافیوں کے فون آ گئے اتنی دیر میں کہ اعلان کریں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں جنازہ. تو میں گیا آصف صاحب کے پاس، انہوں نے کہا کل 2 بجے. تو میں نے کہا آصف بھائی لوگ سارا شہر میں کرفیو لگ چکا ہے، لوگوں نے پہنچنا بھی ہے، بے نظیر بھٹو کا جنازہ ہے، تو میرے خیال اگر کل کا دن نہ کریں کیونکہ صبح تو ہو ہی رہی ہے، پرسوں کا رکھ لیں. تو انہوں نے غصے میں مجھے کہا تو کہ کل. میں پھر کہا بابر صاحب، فرت اللہ بابر صاحب تھے، میں کہا بابر صاحب پھر آپ اعلان کر دیں. مجھے یہ بات کوئی اچھی نہیں لگی کہ اتنی کیا جلدی تھی. بہرحال اگلے دن انہوں نے جنازہ کرا دیا اور دوسرے دن 11 بجے صبح کہنے اناؤنس کر دیا کہ کل ہوگا بی بی کا. تو جنازہ لے کے وہاں پہ گئے تو وہاں کیا صورتحال تھی؟ ایئرپورٹ کے باہر تو بہت ساری گاڑیاں اور پبلک تھی اور چیخو پکار، رونا، دعائیاں ہو رہی تھی، بڑی حالات خراب تھے. تو وہاں انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر تیار رکھا ہوا تھا آرمی کا. کس ایئرپورٹ پہ اترے تھے؟ سکر. ٹھیک ہے. سکر ایئرپورٹ سے پھر انہوں نے ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے سب کو، تو ہیلی کاپٹر میں 12-14 آدمی بیٹھ سکتے تھے. تو ہم لوگ بس میں بیٹھ گئے. ناہید خان، صفدر عباسی، ان کی فیملی کے لوگ جو تھے، آنٹی ٹپی وغیرہ، یہ جو والدہ تھی ان کی، آصف صاحب کی والد نہیں گئے تھے، والدہ گئی تھی. حاکم زرداری صاحب نے اسلام آباد میں کہا تھا کہ نہیں میں نہیں جا رہا ہوں، وہ جائیں گی. ان کی والدہ تھی، ان کے بچے تھے. 8 آدمی جو دبئی سے آئے تھے وہ تھے، اور میرے خیال 2 یا 3 اپنا امین فہیم صاحب تھے، مخدوم امین فہیم صاحب. تو 12-14 آدمی ہیلی کاپٹر پہ چلے گئے. ایک بس تھی تو ہم لوگ سارے ہیلی کاپٹر پہ نہیں بیٹھے، ہم بس پہ بیٹھ گئے تھے. راستے پر دیکھتے گئے ہیں کہ بسیں جلی ہوئی تھی، مارکیٹوں کو آگ لگی ہوئی تھی، ایک ٹرین فل جلی ہوئی تھی، لوٹ مار کا ماحول تھا وہاں رات کو 4 بجے، اور پبلک سڑکوں پہ تھی اور چیخیں مار مار کے رو رہی تھی. اور میں نے وہاں ایک عجیب صورتحال دیکھی جو اس سے زیادہ، پورے سکر سے لے کے لڑکانہ تک سائڈوں پہ یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. اور جب میں نوڈیرو ہاؤس پہنچا ہوں بھٹو صاحب کے گھر پہ بی بی کے، تو وہاں ماتم داری ہو رہی تھی. یہ میں بڑا حیران تھا کہ یار محبت کا اظہار، جو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں یہ زیادہ مولائی ہیں، انہوں نے غم کا اسی طرح وہ بناتے تھے. بہرحال اور نوح خانی امام حسین علیہ السلام کی ماتم داری ہو رہی تھی باقاعدہ. اچھا. تو بہرحال ہم پہنچے ہیں، پھر اتنی دیر میں ایمبولینسیں آ گئیں. اس کے اندر وہ نوڈیرو، وہ منجو داڑو جو ایئرپورٹ ہے وہ قریب ترین ہے نوڈیرو ہاؤس کے، وہاں انہوں نے ہیلی کاپٹر وہ کیا اور وہاں سے پھر ایمبولینس میں لے کے گاڑی آئے. تو پیک تھا بی بی کا گھر بھی، باہر سڑکیں بھی. رات کے ٹائم صبح تقریباً ہم لوگ یہاں سے 2 بجے چلے ہیں اور 4 بجے بی بی کی ڈیڈ باڈی 3:45 بجے گھر آئی ہے. وہاں سب کے حالات اس طرح کے تھے. بیٹھ گئے جا کے، جنازہ اندر چلا گیا بی بی کا. لیڈیز وہ جو بیک سائڈ پہ بڑے کمرے تھے، سب بیٹھے رہے، تعزیت ہوئی، لوگ چیخ پکار کر رہے تھے. بہرحال صبح ہمارے کپڑوں پہ خون لگا ہوا تھا، بری حالت تھی. صبح 7 بجے مخدوم صاحب امین فہیم صاحب نے مجھ سے کہا کہ رضوی صاحب آپ گھر چلیں. تو میں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ پھر باجی ناہید نے کہا نہیں ہم جا رہے ہیں، ہم کرتے ہیں کچھ. تو یہ پھر اب مجھے صفدر صاحب کے گھر لے گئے. پھر وہاں بھی کیونکہ میرے ناپ کا کوئی کپڑے نہیں تھے، تو تیسرے دن ناہید خان کی سسٹر جو کراچی سے آ رہی تھی، وہ کسی دکان کو کھلوا کے، کیونکہ پورا پاکستان بند تھا، میرے لیے 2 شلوار قمیض لے کے آئی ہے. تو میں نے وہ پہنے. بہرحال وہ جلوس کی صورت میں اگلے دن 12 بجے جب ہم گئے ہیں تو بی بی بھٹو صاحب کا جو مزار ہے اس کا باہر بہت بڑا گراؤنڈ ہے، وہ گراؤنڈ پیک تھا. لیکن افسوس یہ ہوا وہاں کہ بی اے نذیر بھٹو جیسے گریٹ لیڈر کا جنازہ جو تھا، کوئی انتظام نہیں تھا کہ وہ کوئی زمین پہ صفحے چونا ڈال کے صفحے بنائی جائیں یا لاؤڈ اسپیکر لگوائے جائے. اتنی بڑی لیڈر اور اتنی دنیا آئی ہوئی، حالانکہ 20% دنیا آئی تھی، ساری روڈیں بند تھیں، لوگ آ نہیں پا رہے تھے، پھر بھی وہاں دنیا بڑی پہنچی ہوئی تھی. ہم جب 3 بجے کے قریب اپنی ایمبولینس لے کے نوڈیرو قبرستان، اپنا یہ گڑھی خدا بخش جو بی بی جہاں بھٹو صاحب کا مزار ہے وہاں پہنچے ہیں، تو لوگ گراؤنڈ میں جمعہ غفیر تھا، تو بیچ میں لے جا کے ہم نے گاڑی کھڑی کر دی. جس کا منہ جدھر ہے کوئی نہیں، اللہ اکبر کی اذان ہوئی ہے،
تو میں کہا صفحے تو بنوا لیں, اسپیکر نہیں ہے. تو سب نے کہا چپ ہو جاؤ تم, بس تم یہاں مت بولو. کچھ حالات اسی قسم کے ہو. میں چپ, بڑا غصہ چڑھا. آدھی اذان نہیں ہوئی کہ نماز نہیں ہوئی, آدھی ہوئی پڑھی گئی ہے, تو گاڑی چلا دی گئی اور مزار کے اندر لے گئے. وہاں صرف پارٹی کی عادت تھی, اندر رش نہیں رکھا تھا, خالی رکھا ہوا تھا. خیر ہم نے دفنایا بی بی کو. وہاں میں باہر نکلا تو مخدوم صاحب نے مجھے, امین فہیم صاحب نے ایک عجیب بات کی. میں نکلا, میں نے کہا جی آج سے سیاست تو گئی ختم. کہتے ہیں رضوی صاحب آپ سیاست کی ختم ہونے کی بات نہ کریں, آج آپ بی بی کے ساتھ پارٹی کو دفنا کے جا رہے ہیں. یہ نوید قمر, خورشید شاہ, رفعت اللہ بابر, یہ سب وہاں کھڑے تھے. یہ مخدوم امین صاحب نے کہا آج بی بی کے ساتھ آپ نے پارٹی کو بھی دفنا دیا. اچھا, بی بی کے جنازے کتنے ہوئے؟ بی بی کا سنا ہے جی کہ گھر کے اندر بھی ایک جنازہ ہوا ہے, جو اہل تشیع کہہ لیں یا جو بھی تھا, لیکن وہاں گراؤنڈ میں ایک ہوا اور ایک گھر پہ جنازہ. اور بی بی کو قبر میں کس نے اتارا؟ پہلے تو میں اترا تھا, لیکن کیونکہ بی بی ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے نامحرم نہیں اتر سکتے اور ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ہم سادات سے تعلق ہے, برادری سے, تو میں اٹھ گیا تھا کہ نہیں. حالانکہ بی بی ہماری ماں تھی اور کسی نے مجھے روکا بھی نہیں. پھر اتنی دیر میں نے دیکھا کہ رحمان ملک صاحب قبر میں اتر رہے ہیں, تو میں کہا ملک صاحب آپ اوپر آ جائیں. پھر بی بی کے کزنس تھے جنہوں نے بی بی کو قبر میں وہ تابوت جو تھا وہ اتارا ہے. ادروائز ملک صاحب نے بھی اترنے کی کوشش کی تھی, لیکن میں کہا ملک صاحب آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ باہر آ جائیں. تو وہ باہر آ گئے, اس نے بولا کچھ نہیں ملک رحمان صاحب. بہرحال بی بی کی فیملی کے لوگوں نے اس کو اتارا. ادروائز بھی بڑا اس طرح کا ماحول تھا وہاں, پاکستان میں کھپے کا نعرہ لگا. سر اس دن بڑا حالات خراب تھے, وہ بنگلہ دیش والے حالات پیدا ہو گئے تھے حقیقت جو ہے, اور لوگ مخالفت میں نعرے لگا رہے تھے, کیونکہ وہ ایک احساس محرومی کا شکار ہوئے تھے کہ بھٹو صاحب کو بھی پنڈی میں شہید کیا گیا, بی بی کو بھی پنڈی میں شہید کیا گیا. تو ان کی 2 لاشیں, اور مرتضیٰ بھٹو کو تو خیر کراچی میں گئے تھے, لیکن ان کے گھر میں 5-6 لاشیں اس طرح گئے تھے. تو وہ بہت ڈسہارٹ تھے, اور وہاں نعرہ لگ رہا تھا پاکستان نہ کھپے پاکستان. اس میں کوئی بات کرنے میں وہ نہیں ہونی چاہیے. آصف علی زرداری کا ایک بڑا اچھا اس ٹائم نعرہ لگا پاکستان کھپے کا, کہ پاکستان کھپے. اچھا میں کیونکہ تھوڑا ساتھ رہتا تھا ان لوگوں کے, تو اس نعرے نے پھر وہاں اثر کیا ہے, یہ بات نہیں ہے. جو جلتی آگ پہ پانی ڈالا, جلتی آگ پہ واقعی پانی ڈالا ہے. ادروائز پیٹرول لوگ ڈال چکے تھے, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو پیٹرول کو یا تیل کو بجھانے کے لیے انتہائی تیزی میں کام کیا. پورے سندھ میں نہیں بلکہ پورے ملک میں اس نعرے نے بڑا کام کیا پاکستان کھپے, اور اس کا اثر ہوا کہ وہ جو نعرے بازی ہو رہی تھی پاکستان کے خلاف وہ ختم ہو گئی تھی. یہ حقیقت ہے, سندھ کے اندر ختم ہو گئی تھی اس نعرے کے بعد, پاکستان کھپے کے بعد. اور یہ آصف صاحب نے بڑے موقع پہ نعرہ لگایا تھا. آدمی سیاستدان اور بڑا تیز اور سوچ و بچار رکھنے والا شخص. اس مشکل میں آپ نے آصف زرداری کو کیسا پایا وہاں پہ؟ اس ساری پریشانی میں ایک بڑی مصیبت تھی. آصف صاحب با ہمت آدمی تھے جی, اور انہوں نے بڑے صبر و تحمل سے اس تمام حادثے کا سامنا کیا. کیونکہ وہاں حالت یہ تھی کہ کارکن پورے پاکستان کا پہنچا تھا, باہر ملکوں کے وفود پہنچنا شروع ہو گئے تھے. پاکستان کی جتنی لیڈرشپ تھی عمران خان کے علاوہ یہ نہیں آیا, اس کا ایک دکھ تھا. باقی جتنی لیڈرشپ تھی, وہ نواز شریف, قاضی حسین احمد, اپنا تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہ جو تھے, یہ سب پہنچے دوسرے اور تیسرے دن. پہلا دن زرداری صاحب نے انہیں روک کیوں دیا تھا کہ بڑا غصہ ہے نہ آئے؟ آپ سے کیا ایسا پڑا؟ میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں واقعہ ہوا تھا. یہ پہلے دن یہ لوگ پہنچ نہیں سکے کیونکہ ہر طریقے سے بند تھا, اور ٹرانسپورٹ بند تھی, جہاز بند تھے, ٹرینیں جلائی جا رہی تھیں, گاڑیوں پہ حملے ہو رہے تھے. وہ چھوڑتے اس گاڑی کو تھے جس پہ جھنڈے لگے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کی. پہلے روکتے تھے, اندر دیکھتے تھے, پھر چھوڑتے تھے. بہت برا حالات تھے پورے ملک کے, پنجاب, سندھ. اس کے بعد کل کا کس طرح ہوا؟ کل دوسرے دن ہوئے, تیسرے دن ہوئے؟ نہیں, پھر وہیں اعلان ہو گیا تھا کہ کل 11 بجے کل ہوگا, نیکسٹ ڈے. یعنی کہ 27 کو بی شہید ہوئی ہے, 28 کی ہم نے 4 بجے بی کو سپرد مٹی کیا.
اور 29 کی صبح 11 بجے کا اعلان ہوا کہ کل ہوں گے اور 12 بجے اجتماعی دعا ہوگی، لیکن 11:30 بجے سامنے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، آصف صاحب آ گئے، انہوں نے کہا دعا کراؤ. میں کہا بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا کراؤ. خیر دعا ہوئی تو بابر تم کراؤ، بس اپنا فرت البابر نو ڈاکٹر بابر روان صاحب کو. اچھا اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. سندھ کا ایک بڑا پیر بھی تھا وہ، شاہ محمود صاحب کے بڑے مرید ہیں. تو میں ان کے پیچھے تھا، تو میں نے چھلانگ لگائی، آگے گیا، غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ یار کوئی وہ. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کے آگے سے مائک ہٹا کے بابر روان کے شاہ محمود قریشی کے سامنے رکھ دیا. یہ بات بڑی بری بھی لگی سب کو، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی. میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے دعا آپ کرائیں گے، دعا کرائی گئی. دعا کرانے کے بعد اعلان کیا کہ سب کو اب لنگر تقسیم ہوگا، اور سی سی کے ممبروں کو اطلاع کر دو کہ 2 بجے میٹنگ ہے سی سی کی. کوئی جلد بازی تھی یا جو بھی تھا، پہلا سی سی کی میٹنگ 2 بجے فارغ کر کے 2 بجے میٹنگ شروع ہو گئی ہوائیں گھر کے پچھلے لان میں. تو وہاں رات کو مخدوم صاحب کو ڈاکٹر صفدر عباسی کو بتایا گیا کہ بی بی کی بل ہے، وہ پڑھ کے سنانی ہے. تو انہوں نے دیکھا تو بظاہر تو وہ لگ رہے تھے، لیکن اب اس کی تو وہ کیا کہوں میں، اس تھا یا نہیں تھا. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بظاہر تو وہی ہے، لیکن آپ نے کہا اگر کسی کو شک ہے تو چیک کرا لیں. بہرحال انہوں نے وہ بظاہر کیا تھی، بی بی نے جو رائٹنگ جو تھی نا بی بی کی اور سگنیچر، اس کے اندر نہ میں نے وہ بل بعد میں دیکھی ہے، لیکن اس ٹائم یہ 2 بندوں کو دکھائی گئی تھی رات کو بلا کے. وہ صبح پڑھی گئی کہ جب تک بلاول صاحب پورے عمر کے اس حصے میں جب وہ سیاست شروع کر سکتے ہیں تو آصف علی زرداری اس کو لک آفٹر کریں گے پارٹی کو. وہاں پھر اعلان ہو گیا، اور پھر وہاں انہوں نے کہا کہ میں آج اس کا نام بلاول بھٹو زرداری کرتا ہوں، اور آج سے یہ پارٹی کا چیئرمین ہے، لیکن جب تک یہ نہیں سنبھال سکتا تو میں اس کو شریک چیئرمین بنوں گا. اور وہاں اعلان یہ ہوا کہ مخدوم امین فہیم صاحب ہمارے نئے وزیر اعظم ہوں گے. یہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. 4 دن بعد بابا روان صاحب سے یہ بیان آیا کہ جی کوئی قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ مخدوم صاحب ہی ہوں گے. وہ پارٹی کے اندر اچھی کریش سی پڑ گیا کہ مخدوم کے علاوہ کون ہوگا. لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ صدر کے امیدوار تھے آصف علی زرداری صاحب، اور اگر سندھ سے وزیر اعظم ہوتے تو صدر وزیر نہیں ہو سکتا تھا سندھ سے. تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے فیصلہ چینج کیا، اور آصف صاحب نے پھر ایک ایسی، کیونکہ وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی سمجھدار اور بارگیننگ میں ماسٹر ہیں، انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو اس طریقے سے گھیرا یا اپنے راضی کیا کہ پاکستان کا صدر، میرے خیال میں جب مجھے ہوش و حواس کے بعد، واحد صدر ہیں یہ جو بلا مقابلہ. حالانکہ اس میں بڑی قربانی دینی پڑی. پنجاب میں ہماری حکومت بن رہی تھی، انہوں نے میاں صاحب کو دے دی، جس کا پھر پنجاب میں ہمیں بڑا نقصان ہوا کہ آج پنجاب میں ہمارا پارٹی کا ووٹر آگے پیچھے چلا گیا. ANP کو میں بھی بن رہی تھی بڑی آسانی سے. زرداری صاحب کی ایسی سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ تھی کہ پہلی دفعہ وزیر اعظم، اسپیکر، چیئرمین، سینٹ، صدر سب آنا پوز آ گئے، کیونکہ انہوں نے یہ کیا کہ تمام لوگوں، پنجاب نون لیگ کے دے دیا، سرحد جو تھا وہ ANP کو دے دیا، سندھ کیونکہ ان کے پاس تھا سندھ انہوں نے اپنے پاس رکھا، بلوچستان انہوں نے بلوچ رہنماؤں کو دے دیا. تو اس طریقے سے انہوں نے گیم چلی یا سیاست کھیلی ہے، اور اس میں وہ ماسٹر بھی ہیں. تو یہ سب کچھ آنا پوز وہ سیاسی بصیرت تھی ان کی، یا ایک پلان کے مطابق تھا کہ بھائی اس طریقے سے کام کریں گے تو اب کہ ہم مل جل کے سارے. تو یہی ہوا کہ صدر وہ خود بن گئے، اور وزیر اعظم پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو بارہ آیا، پنجاب کا پھر شہباز شریف صاحب آ گئے، سندھ میں ANP آ گئی. اس طرح امیر ہوتی صاحب اس طریقے سے.
اس میں کوئی اور سازش تو نہیں تھی کہ امین فہیم صاحب کو وزیر اعظم نہ بنانے کے حوالے سے کوئی اور وجوہات بھی تھی؟ نہیں، اور کوئی وجوہات نہیں تھی. سینئر ترین آدمی تھے وہ. زرداری صاحب ان کی عزت کرتے تھے؟ زرداری صاحب یا بھٹو فیملی مخدوم صاحب کی فیملی کی بہت عزت کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مخدوم صاحب ناراض ہو گئے تھے جب انہیں وزارت عظمیٰ کی اس سے انہوں نے وڈرا کیا ان کا نام، تو وہ کہتے تھے کہ میری پارٹی نے جو میرے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں، کافی عرصے تک مخدوم صاحب ناراض رہے. بلکہ بتاؤں، مخدوم صاحب کے ساتھ جو 2-4 لوگ تھے ان کو بھی بڑا وہ بعد میں نظر انداز کیا گیا. جو مخدوم صاحب کو ایئرپورٹ اگلے دن لینے گیا ہے انور بیگ صاحب مرحوم، ان کو پارٹی سے نکال دیا. اسی طرح 1-2 اور ان کے دوست تھے. تو مخدوم صاحب ناراض رہے، لیکن پھر آصف صاحب نے ان کو راضی کر دیا.